السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائے اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگے۔ وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا اور وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا۔ سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں بزرگ؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریش نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم، اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہ کر دے، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص عبد البختری بن حساب نے کہا، اسے بیڑیا پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ وہ بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کرے گا اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور تقریب سوچو۔ جب ان میں بحث شروع ہو گئی، اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر ضلع وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہے، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے ضلع وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا،
پھر تم پر حملہ ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ سب نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کر لیں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ الانفال کی آیت 30 میں آتا ہے ترجمہ، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آئیں آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب ایک دم ان پر حملہ کر دے۔ ان کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، جمع ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردون کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں،
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी उठाई और यह आयत तिलावत फरमाई, यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप पैगंबरों के गिरोहों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। यह कुरान ज़बरदस्त अल्लाह मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए, सो उसी से यह बेखबर है। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो यह लोग ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वह ठोडियों तक अड़ गए हैं, जिससे उनके सर ऊपर को उठ गए हैं, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है, जिससे हमने उन्हें हर तरह से घेर लिया है, सो वह देख नहीं सकते। यह सूरह यासीन की आयत नंबर 1 से 9 तक का तर्जुमा है। इन आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने कुफ़ार को वक्ती तौर पर अंधा कर दिया। वह आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने से जाते हुए ना देख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिट्टी फेंकी थी वह उन सब के सरों पर गिरी, कोई एक भी ऐसा ना बचा जिस पर मिट्टी ना गिरी हो। जब कुरैश को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खाक डालकर जा चुके हैं, तो वह सब घर के अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चादर ओढ़कर सो रहे थे। यह देख वह बोले, खुदा की कसम, यह तो अपनी चादर ओढ़े सो रहे हैं। लेकिन जब चादर उल्टी गई तो बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आए। मुशरिकीन हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मगर उन्होंने कुछ न बताया। तो वह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मारते हुए बाहर ले आए और मस्जिद हराम तक लाए। कुछ देर तक उन्होंने उन्हें रोके रखा, फिर छोड़ दिया।